السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم لوگ صلح حدیبیہ والے جو معاملات ہیں ان کو اسٹڈی کر رہے تھے، اور ہم نے دیکھا تھا لاسٹ ٹائم کس طرح سے قریش نے، مکنز نے اپنی شرطیں نبی علیہ السلام سے منوائی اور نبی علیہ السلام مانتے چلے گئے تھے ہر چیز کو۔ اپیرنٹلی کوئی بھی چیز، کوئی بھی شرط مسلمانوں کی فیور میں اس طرح سے نہیں تھی۔ تو جب یہ ساری شرطیں ہوئیں، مسلمان مدینہ واپس لوٹ آئے، لیکن ان کا دل بہت بجھا ہوا سا تھا کہ قریش اب تو شرطیں لگائیں، مسلمان ان کے سامنے سر جھکا دیں۔ پھر حضرت ابو جندل کا جو دردناک حادثہ ہے وہ بھی سامنے نگاہوں سے تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے مسلمان آئے لیکن ان کو بچا نہیں سکے یہ لوگ۔ آنکھوں کی نیند، دل کا چین، سب ختم تھا۔ اتنے میں قریش کا ایک اور آدمی بھاگ کر آیا اور اس نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور آپ سے پناہ مانگی۔ یہ تھے ابو بصیر، بہت مخلص نیک دل مسلمان۔ کافروں کے ظلم سے تنگ آ کر بھاگے کہ مدینہ میں پناہ مل جائے، مگر پیچھے پیچھے مکہ سے دو آدمی آئے اور ان دونوں نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اب نبی علیہ السلام مجبور تھے پھر سے اس غریب کو ان کے حوالے کر دیا۔ دونوں نے مسلمانوں کے سامنے اسے قید کیا اور ساتھ میں مکہ لے چلے۔ مسلمان پھر حسرت سے، افسوس سے انہیں دیکھتے رہے، مظلومی اور بے بسی پہ آنسو بہا رہے تھے۔ دونوں آدمی حضرت ابو بصیر کو لے کر ذوالحلیفہ پہنچے۔ وہاں موقع ہاتھ آ گیا اور حضرت ابو بصیر نے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرا جو ہے وہ سر پر پیر رکھ کے بھاگا اور مدینہ پہنچ کر آپ سے شکایت کی، نبی علیہ السلام سے، یعنی اس نے۔ تو کچھ ہی دیر میں ابو بصیر بھی آ گیا، عرض کیا نبی علیہ السلام آپ نے تو مجھے واپس کر دیا تھا، اب آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ کہہ کر وہ مدینہ سے چلے گئے۔ اب دیکھیں نا کہ وہ مسلمان آئے تھے، نبی علیہ السلام نے واپس کر دیا، شرط پوری، اب آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ پھر ریگستان کی خاک چھانٹتے رہے، سمندر کے ساحل پر پہنچے، وہیں ٹھہر گئے۔ اب قریش کا کوئی بھی قافلہ گزرتا اس پہ چھاپے مارتے، جو ہاتھ آتا لے آتے، اور مکہ میں سے بہت سے مسلمان، مکہ میں نا بہت سے مسلمان پڑے ہوئے تھے، وہ یہ کام کرنے لگ گئے۔ ٹھیک ہے، ابو بصیر نے یہ کام شروع کر دیا کہ وہ رستے میں ریگستان میں رہتے تھے، سمندر کے ساحل پر پہنچے، جب قریش کا کوئی قافلہ گزرتا تھا تو اس پہ چھاپا مارتے تھے اور ہاتھ میں آتا تھا وہ لے کے بھاگ جاتے تھے۔ اب مکہ میں بہت سارے مسلمان ایسے تھے جو وہاں پہ تنگ آئے ہوئے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ معاہدہ ہو چکا تھا، وہ بھاگ کے مدینہ نہیں جا سکتے تھے۔ تو قریش کی بے دردیوں کا نشانہ بنے ہوئے تھے، مدینہ تو جا نہیں سکتے تھے۔ انہیں جب پتہ چلا نا کہ اس طرح ایک نیا ٹھکانہ پیدا ہوا ہے تو وہ بھی بھاگ کر وہیں آنے لگ گئے۔ انہوں نے بھی کیا کیا، بھاگ بھاگ کر وہ وہاں پہ جیسے بصیر تھے نا ان کے پاس آ کر رہنے لگے، مدینہ نہیں جا سکتے تھے نا تو مدینہ نہیں گئے، وہاں پہ آ کے رہنے لگ گئے۔ اس طرح نا وہاں پہ ایک ان کا طاقتور ایک گروپ تیار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ بصیر تھے اور باقی مسلمان، وہ ایک طاقتور گروپ تیار ہو گیا کہ وہ قافلوں کو، ظاہر ہے قافلے کو لوٹنے کا مطلب ہے کہ قافلے والوں کا تو مکن کا تو بہت نقصان ہوتا تھا، انہیں یہ چیز تو بہت زیادہ بودر کرتی تھی۔ تو قافلوں کے جو ہے نا ان کی ناک میں دم ہو گیا، سارا سامان لوٹ لیتے تھے اور پہاڑی دروں میں جا کے دبک جاتے تھے، چھپ جاتے تھے۔ وہ ایک طاقتور گروپ اس طرح رستے میں بن گیا۔ اب قریش نے بہت کوشش کی لیکن اس پہ قابو نہیں پا سک رہے تھے وہ لوگ۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس اب انہوں نے بھیجا ایک پیغام کہ ہم اپنی شرط سے باز آئے، آپ ساحلی مسلمانوں کو اپنے پاس بلا لیجئے، یعنی وہ جو مسلمان اس طرح سے سارے کام کرتے ہیں ان کو اپنے پاس بلا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو مدینہ بلا لیا۔ مسلمان اب سخت حیران تھے کہ جو شرط سب سے زیادہ ان کے خلاف اور قریش کے موافق تھی ان سے کیسے دستبردار ہو گئے۔ وجہ معلوم ہوئی تو ان کی حیرانی جاتی رہی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ صلح حدیبیہ جسے وہ کھلی ہوئی ہار سمجھ رہے تھے کتنی بڑی جیت ثابت ہوئی ہے۔ اس وقت انہیں صلح حدیبیہ کی حکمتیں نظر آئیں جو پہلے نہیں نظر آ رہی تھیں۔ اگلے سال مسلمان پھر مکہ گئے، وہاں 3 دن ٹھہر کر طواف زیارت کیا، پھر مدینہ لوٹ کر آئے۔ قریش نے بھی اپنا وعدہ نبھایا، کوئی چھیڑ خانی نہیں کی مسلمانوں سے۔ ٹھیک ہے، اب ہجرت کا 8واں سال تھا۔ اس سال لوگ کثرت سے مسلمان ہوئے۔ قریش کی صفوں میں بہت سارے جو ہے نا نامور بہادر اسلام کی گود میں آئے۔ فار ایگزامپل خالد بن ولید اور عمر بن العاص، ان کا اسلام بھی اسی زمانے کی یادگار ہے۔ حضرت خالد قریش کے بہت بڑے سپہ سالار تھے اور حضرت عمر بن العاص عرب کا دماغ سمجھے جاتے تھے، یعنی انٹلیکچولی پیک پہ تھے۔ تو آگے چل کر یہی دونوں جو ہے نا فوج اسلام کے مشہور کمانڈر بھی بنے۔ ایک نے شام میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، یعنی سیریا، اور دوسرے جو ہے وہ فاتح ہیں، وہ فاتح مصر کے نام سے مشہور ہوئے۔ اب خزاعہ اور بکر عرب کے 2 مشہور قبیلے تھے، ان میں نا ایک دشمنی ایک عرصے سے چلتی آ رہی تھی، مگر جب اسلام ان کے سامنے خطرہ بن کر ظاہر ہوا، وہ آپس کی دشمنی بھول گئے اور اسلام کو مٹانے کے لیے ایک ہو گئے۔ پھر حدیبیہ کی صلح ہوئی تو بکر نے سوچا اب اسلام کا خطرہ جا رہا ہے، دشمن سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا، انہوں نے خزاعہ پہ حملہ کر دیا۔ تو
اسی اس سے کچھ قبیلوں نے مکہ والوں کا ساتھ بھی دیا، کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے۔ خزاع کا قبیلہ جو کہ مسلمانوں کا ہمدرد تھا اس لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ تو ان کے دشمن جو ہیں وہ بکر قریش کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے۔ اب یعنی بکر قبیلہ جو ہے وہ قریش کے ساتھ ہو گیا، یعنی وہ قریش ان کے ساتھ ہو گئے، اور خزاع قبیلہ ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اب قریش کے کسی بھی ساتھی قبیلے کا مسلمانوں کے کسی بھی ساتھی قبیلے پر حملہ کرنا معاہدہ توڑنا تھا، یعنی اب کیونکہ انہوں نے 10 سال امن کا وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ اب امن ہوگا، کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ قریش کا کوئی بھی اب جو ساتھی قبیلہ ہے، یعنی قریش کی طرف سے کوئی بھی حملہ ہوتا تو معاہدہ ٹوٹ جاتا، یا کہیں کسی بھی سائڈ سے کوئی حملہ ہوتا مطلب تھا معاہدہ ٹوٹ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ہوا کیا، تو بکر نے جب خزاع پر حملہ کیا نا تو یہ بات معاہدے کو توڑنے کے لیے کافی تھی۔ اب آپ سمجھنے کی کوشش کریں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس سارے معاملے کو طریقے سے مطلب کس طرح سے سبحان اللہ کی پلاننگ تھی کہ وہ معاہدہ تھا کہ 10 سال کے لیے امن ہے، کوئی کسی پہ جنگ نہیں کرے گا۔ اب یہ حریف تھے، مطلب بکر قبیلہ فار ایگزامپل قریش کا ساتھی تھا، کوئی جنگ ہوتی تو یہ ان کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ انہوں نے جب آپس میں بھی جنگ کی ہے تو وہ یہی ہو گیا کہ اچھا قریشی کے ایک مطلب جو سپورٹنگ پارٹی ہے انہوں نے مسلمانوں والے جو قبیلے ہیں اس کے اوپر حملہ کیا، تو یہ معاہدہ ایک قسم کا ٹوٹ گیا۔ لیکن اسی پر بس نہیں تھا، قریش نے بکر کی مدد بھی کی تھی۔ بہادروں نے صورتیں بدل بدل کر نا خزاع پر تلواریں چلائی تھی، مطلب یہ کہ قریش باز نہیں آئے تھے، انہوں نے خود معاہدہ کیا تھا کہ ہم 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، لیکن سٹل انہوں نے بکر کا ساتھ دیا، یعنی اس قبیلے والوں کا، اور خزاع والوں نے نا مجبور ہو کر حرم میں پناہ لے لی، مطلب ظالموں نے حرم کی حرمت کا بھی نہیں خیال کیا اور اس میں بھی خون بہایا۔ اس میں سے کچھ آدمی بھاگ کر مدینہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی۔ جب انہوں نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا۔ اب معاہدے کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا، لہٰذا آپ نے فوراً قریش کے پاس آدمی دوڑائے اور 3 شرطیں پیش کی کہ خزاع کے جتنے آدمی مارے گئے ہیں یا تو ان کا خون بہا دو، ٹھیک ہے، بکر سے الگ ہو جاؤ، تیسرا ہے کہ اعلان کر دو کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ تو قریش کا ایک سردار مطلب سب کی طرف سے بولا کہ تیسری شرط منظور ہے، ہم میں اب کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ تو ٹیکنیکلی جو صلح حدیبیہ والا معاملہ تھا انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ہے کہ ہم یہ ٹوٹ گیا، معاہدہ نہیں ہے، بس کہنے کو تو یہ کہہ دیا لیکن آدمی چلا گیا۔ تو قریش بہت پچھتائے۔ اب انہوں نے ابو سفیان کو سفیر بنا کر مدینہ بھیجا کہ معاہدے کو تازہ کرے، مزید مہلت مانگے۔ ابو سفیان کی اب بیٹی تھی ام حبیبہ، وہ نبی علیہ السلام کی وائف تھی، ٹھیک ہے، مدینہ میں رہتی تھی۔ سب سے پہلے ان کے گھر گئے کہ ہو سکتا ہے مدت کے بعد جب باپ کا چہرہ دیکھیں گے تو وہ بیٹی کا دل صحیح ہو جائے، نرم ہو جائے۔ لیکن ان کے لیے ہر چیز سے پہلے کیا تھا؟ اسلام، ہر چیز سے پہلے اسلام۔ ان کے دل میں جو اسلام کی محبت تھی، نبی علیہ السلام کی وائف تھی، عام وہ عورت بھی نہیں تھی۔ تو اب سینے میں کفر سے جو نفرت ہوتی ہے سب کو، تو بیٹی نے باپ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی، ٹھیک ہے، مطلب مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد لیکن وہاں پہ ایسے ہوتا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر تو آپ اپنی بیٹی سے ملنے آئیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ پتہ نہیں نبی علیہ السلام سے کوئی بات کرنی ہے تو پھر آپ پیچھے ہی ہو جائیں، مجھ سے بات نہ کریں، اسلام اپنے والے معاملوں کو مجھ سے دور، اس طرح کر کے انہوں نے کوئی بات جو بھی کی، لیکن انہوں نے آرام سے ان سے بات نہیں کی، ان کی نہیں سنی، ان کے لگے ان کے فادر تھے۔ تو ابو سفیان مایوس ہو کر وہاں سے چلے گئے، سمجھ کے اب یہاں سے مدد نہیں مل سکتی۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، قریش کا پیغام سنایا، ابو بکر کے پاس گئے، انہوں نے بھی منع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ نہ بولے، ہر کوئی مطلب اس طرح ہی کر رہا تھا۔ حضرت عمر کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ سب سے زیادہ غصے میں، انہوں نے بھی نہیں بات سنی۔ اب وہ حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے، حضرت حسن بہت چھوٹے تھے، گود میں تھے، تو ابو سفیان نے کہا کہ اس بچے سے صرف اتنا کہلا دو کہ میں نے دونوں فریقوں میں بیچ بچاؤ کرا دیا، تو آج سارے عرب کا نا پھر یہ سردار کہلائے گا، تو اگر اس نے ایسا کہہ دیا تو ایسا کر سکتے ہو۔ فاطمہ نے کہا ابو سفیان تمہیں والوں میں بچے ان معاملات میں کیا کر سکتے ہیں، پھر آپ کے مقابلے میں کون پناہ دے سکتا ہے، تو اس سے بھی بات نہیں بنی۔ حضرت علی کے سامنے رکھا، انہوں نے کہا حضور بات طے کر چکے ہیں، اس کے بارے میں کیا بول سکتا ہوں، بس ایک ہی شکل ہے، تم مسجد میں جا کر اعلان کر دو کہ میں حدیبیہ کی صلح بحال کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے یہی کیا، مکہ لوٹ گئے۔ تو جب مکہ پہنچ کر اس نے لوگوں میں اپنا کارنامہ بیان کیا تو سب نے اس کی ملامت کی اور کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، تم سے تو علی نے مذاق کیا ہے، تم اتنا بھی نہیں سمجھے، اس طرح صلح بحال ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ پھر قریشی سردار مشورے کے لیے جمع ہوئے، ٹھیک ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ خزاع سے صلح کر لی جائے، ان کے جو آدمی مارے گئے ہیں خون بہا دے دیا جائے،
تاکہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ حملہ بھی کرتے ہیں تو ان کا ساتھ دیں گے وہ، ٹھیک ہے، تو وہ ان کا ساتھ نہ دیں۔ تو بات طے ہو گئی۔ تو بدیل چونکہ مکہ میں رہتے تھے نا، تو خزاع کے بہت بڑے رئیس آدمی تھے، اور ٹھیک ہے، اس لیے ابو سفیان نے ان سے بات پکی کر لی، جو لوگ مارے گئے تھے خون بہا بھیج دیا، اور اب یہ سارا معاملہ سیٹ ہو گیا۔ اب یہ پوری سٹوری اس طرح سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے شروع میں مجبوری تھی، لیکن اس کے بعد وہ ساحلی مسلمانوں کی وجہ سے انہوں نے ایک شرط ختم کی کہ آپ مسلمان مدینہ بلا لیں، اس کے بعد پھر گریجولی کس طرح سے صلح حدیبیہ کی جو وہ شرطیں ہیں وہ ختم ہونے پہ آ گئیں، اور سبحان اللہ کس طرح سے یہ پورا معاملہ ہوا، اور انہی کی وجہ سے وہ جو ہے معاہدہ ٹوٹا اور سب سیٹل ہوا۔ اب نیکسٹ انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے کہ پھر جب معاملہ سیٹل ہوا تو پھر اس کا اینڈ کیا ہوا، کس طرح سے سارے معاملات اس طرح سے مسلمانوں کی فیور میں کس طرح سے بدلے، سبحان اللہ، اللہ کی پلاننگ کیا تھی، اور کس طرح سے پوشیدہ راز تھے کچھ ان چیزوں میں، تو وہ پھر بار بار سامنے آئے۔ انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔